ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ابن ماجہ. جیسے پچھلے درس میں ہم نے کچھ ذی الحجہ کے بارے میں احادیث ذکر فرمائی، اب اس کی تھوڑی سی وضاحت اور بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جیسے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپاؤں پر اللہ تعالیٰ کا نام لے جو اس نے ان کو عطا فرمایا تھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے امتوں میں بھی قربانی کا رواج تھا اور وجوب تھا، اور اس امت کو بھی اللہ نے یہ سنت جاری فرمایا، یہ سنت ابراہیم اس امت کے لیے بھی واجب فرمایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اب تقریباً 16 یا 17 ذی القعدہ ہے اور تھوڑے دن باقی ہیں، اور ہر مسلمان کو اس سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے ابھی سے فکر کرنی چاہیے. اس کے لیے دیکھنا ہے کہ نصاب مقرر ہے ہمارا کہ نہیں، اور سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، نقد مال، مالی تجارت وغیرہ وغیرہ. اس کی بھی انشاءاللہ آگے تفصیل ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی سے فکر کرنی چاہیے. آج ہم قربانی کی شرائط بیان کریں گے انشاءاللہ کہ کن کن شرطوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، کن کن شرطوں. وہ شرط ہم بیان کریں گے، اس کو تھوڑا غور سے سن لیں انشاءاللہ. آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا. تو شرائط ہے اس میں. قربانی واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہے. سب سے پہلا شرط مسلمان ہونا. غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے. مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے. نمبر 2، مقیم ہونا. مقیم ہونا، مسافر پر قربانی نہیں ہے. وہ سفر جو شرعی سفر ہو، چاہے وہ جہاں بھی ہو اور کس غرض سے بھی ہو، لیکن جب مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے.
نمبر 3، آزاد ہو، غلام پر قربانی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، صحابہ کے زمانے میں، پھر تابعین کے زمانے میں بھی غلام ہوا کرتے تھے، تو غلام پر قربانی واجب نہیں ہے، آزاد ہو۔ یہ شرطیں یاد کر لیں، انشاءاللہ اس شرطوں کو دیکھ کر پھر قربانی کرنی پڑے گی۔ نمبر 4، بالغ ہو، نابالغ جتنا بھی مالدار ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ عاقل ہو، عاقل ہو، ہوش حواس ان کے برابر ہو، مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس مجنون کو قربانی کی ایام میں، یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ، 10، 11، 12 ذی الحجہ، اسی دوران جس ٹائم بھی افاقہ ہو جائے تو اس پر پھر قربانی واجب ہے، کیونکہ وہ افاقہ ہو گیا ان کو۔ نمبر 6، توانگر ہو، یتیم پر، مسکین پر، غریب پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ ہے 6 شرائط، یہ ہے 6 شرائط۔ پھر آگے تھوڑی سی ان کی ہم وضاحت کریں گے کہ اگر یہ مذکورہ شرائط کا پوری وقت قربانی میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ ان شرائط میں سے اگر قربانی کی ایام میں ایک بھی فوت ہو جائے یا ایک بھی آ جائے تو یا تو قربانی نہیں کرے گا یا قربانی کرے گا۔ مثلا ایک مسلمان ہے اور وہ 10 ذی الحجہ سے پہلے العیاذ باللہ وہ مرتد ہو گیا تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک کافر قربانی کے ایام میں، قربانی سے پہلے یہ مسلمان ہو گیا اور صاحب استعداد بھی تھا، ان کے ساتھ مال بھی تھا، تو ان پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مقیم ہو اور وہ اچانک ان کو کوئی حاجت آئی اور وہ سفر پہ گیا تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مسافر تھا اور وہ مقیم ہو گیا اسی ایام میں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ دیکھو اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے، مسئلہ سمجھ آ جائے۔ اور اسی طرح اگر غلام آزاد ہو گیا اسی ایام میں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، لیکن ان سب میں شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، بس وہ صاحب نصاب ہو۔ اور اسی طرح ایک فقیر ہے، توانگر بن گیا، مال آ گیا کہیں سے، تو اب اس پر قربانی واجب ہے۔ تو یہ وہ شرائط ہے جس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس شرائط کو دیکھ کر پھر ہم قربانی کریں گے آگے جا کے۔ اور اسی طرح قربانی بھی صرف اللہ کے لیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آج کل ایک عجیب سی فضا بنی ہوئی ہے کہ جیسے حدیث مبارک میں آتے ہیں کہ قربانی کے لیے بہترین جانور لینا یہ اصل ہے، لیکن آج کل ہم نے اس قربانی سے ایک نمائش سا بنایا ہوا ہے، اور
جو اخلاص ہے جو اللہ کے لیے ہو رہا ہے تو اس میں جو نیتیں ہے اس میں تھوڑی سی بگاڑ آئی ہوئی ہے. اس لیے میرے محترم سامعین کوشش ہم کریں کہ ہم یہ قربانی جتنی بھی قربانی ہے جتنی بھی ہماری عبادات ہے اس کو ہم خالص اللہ کے لیے کریں. خالص اللہ کے لیے. کیوں؟ اجر تو اللہ ہی نے دینا ہے, لوگوں نے تو اجر نہیں دینا اور نہ لوگ دے سکتے ہیں. ان اجر الا علی اللہ, ہمارا جو اجر ہے وہ تو اللہ ہمیں دیں گے. اس لیے قربانی سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص بنانا. اب اتنا مال خرچ کیا, لاکھوں روپے خرچ کیے اور نیت صحیح نہ ہو, اس میں دکھلاوا ہو کہ فلاں سے ہمارا جانور بہتر ہے, فلاں سے بہتر ہے, تو میرے محترم یہ بات کہیں اور چلی جاتی ہے. اور وہ جتنے پیسے خرچ کی ہیں قربانی پر, تو اللہ نہ کرے کہ وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو. تو سب سے پہلے میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو صحیح کرنا. ہم نے تو اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے, یہ تو سنت ابراہیمی ہے اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, اور اللہ کی طرف سے ایک واجب چیز ہے. تو اس وجہ سے ہمارا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اس بات کا اہتمام کیا جائے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آگے شرائط بیان کریں گے, نصاب بیان کریں گے, کس پر قربانی واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے. اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.